بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن سعید ہالینڈ سے کچھ عرصے سے مشکلات میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ روزانہ کوئی نئی آزمائش آ جاتی ہے۔ آپ دعا فرما دیں اور کوئی عمل بتا دیں کہ حالات ٹھیک اور مشکلات میں کمی ہو جائے۔ بھائی، جو مشکلات ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں۔ ایک نیک یقین دل میں بٹھا لیں، پورا مجمع دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک حدیثی میں آتا ہے، بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضاء میں حدیث شریف، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ ترجمے میں آپ غور کریں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک دفعہ زبان سے کہہ لیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یوسف منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حالات کا اثر ہوتا ہے، میرے اوپر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بعض دفعہ میرے اوپر کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے، اپنے ہی ساتھی پھر مجھے کہتے ہیں، جو تسلی کے لیے کلمات دوسروں کو آپ کہتے ہیں فرمائے، ان کو اپنے لیے بھی سوچتے ہیں۔ بات ان کی وجہ ہے، مطلب ہے تسلی تو آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ لیکن یار کروں بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آپ بزرگوں پر، بھائیوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ کون چاہتا ہے مجھے بخار ہو جا رہا، کون چاہتا ہے میرے سر میں درد ہو جائے کرتا۔ ہاں، یہ اس قسم کی یہ سب گھڑیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات ہمارے ہیں، بھائی جنید کے بھائی ہیں، جا کر ہم بیچارے مثال کوئی چیز اٹھا رہے تھے، پیچھے مورے ہل گئے، اور بیچارے کھڑے ہوئے بیٹھ بھی نہیں سکتے، یہ لیٹ سکتے ہیں، یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا بیٹھ نہیں سکتے بیچارے۔ گھر پر بیان تھا تو بات چیت تھی، بیچارے کھڑے ہو کر ہی سن رہے تھے۔ آپ تو بھائی یہ اس قسم کی گھڑی ہے، ان کو بھی تسلی دے رہا تھا اسی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بس میرا کروں پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے دوں گا۔ تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے۔ الحمدللہ اگر وہ حالات کو، اگر حالات یا آزمائشی گھڑیاں لاتے ہیں تو تسلی کا سامان بھی انہوں نے پہلے سے اتار رکھا ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ بس یہ یقین دل میں بٹھا لیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر۔ الحمدللہ میرے حضرت جامع شفیع میں سب پڑھا رہے، لکڑی کا ڈیسک، اس کے اوپر لکڑی کے ڈیسک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو انگلی میں کوئی تنکا چبھ گیا ہے، اب اس سے خون نکل رہا ہے۔ تو حضرت دیکھ رہے، انگلی کو دیکھ رہے، خون نکل رہا ہے۔
تو پھر خون کو انگلی سے نکلتا ہو خون دے کر تو کہنے لگا، فرمانے لگا اللہ میں اس کا ثواب دوں گا، اللہ میں اس کا ثواب دوں گا، مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اس کا ثواب دوں گا اللہ میں اور پھر سو پڑھانا شروع کر دیا کہ مجھے تنگا چبا ہے، مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، اب میں اس کا اللہ میں ثواب دوں گا الحمدللہ۔ ہاں یاد رکھنا جو تکلیف ہے اس پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو میرا کروں وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ہاں اور غم کو تازہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی پہلے حادثہ پیش آ گیا بغیر ضرورت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کریں تو بس اجمالی طور پر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، آگے نہ زیادہ بار بار اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں یاد رکھنا۔ میرے بیٹے عید کے دن حادثہ پیش آیا، ماموں صاحب بیمار پرسے کے لیے آئے تو پوچھنے لگے یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کیوں آیا، کیسے پیش آیا، کیسے موٹر سائیکل چلا رہے تھے کیا؟ میں تو ماموں صاحب یہ حادثے کی زیادہ تفصیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، بس اب آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر جو گھڑی پیش آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ گئی، اب زیادہ بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ دو مرتبہ فرمانے لگے جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے تو ایک یہ سوچ لیا کریں کہ یہ تکلیف دنیا کی ہے آخرت کی نہیں، یہ تکلیف دنیا کی ہے آخرت کی نہیں ہے، آخرت کی تکلیف تو بھائی اللہ سب کو بچایا گیا کہ ہاں اس بات کا شکر ادا کریں کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے آخرت کی نہیں ہے۔ ساتھ یہ کر دوں ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے بس یہ اوپر سے تکلیف ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ میرے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف کی صورت ہے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ تکلیف کا ظاہر ناگوار لیکن اندر بڑا خوشگوار ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا بھائی اب یہ بھائی اہلینڈ سے فون کے ذریعے لکھوایا ہوگا میں خیال ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، یہ مجلس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں باہر بھی اللہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی باہر ملکوں میں بھی بیچارے بہت سے ہمارے بھائی سن رہے ہوتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی سننے میں یہ نہ دیکھا کریں مجھے کتنے سن رہے ہیں یا وہ نہیں بھائی، یہ گنتی کچھ نہیں آ رہا۔ تو دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ بس ایک آدمی بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ مہمان آتے رہتے ہیں، بعض دفعہ بالکل وہاں ایک بھائی بھی ملنے کے لیے آ جائے، کوشش کرتا ہوں کہ یہ تسلی کی سب باتیں ان کے سامنے بھی کہوں، جو جلسوں میں وہاں پر سینکڑوں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں ان کو بھی یہی بات کہتا ہوں، یہاں یہ مجلس میں جتنے حضرات موجود آپ کو بھی سناتا ہوں، اب ایک آدمی بھی آ جائے بس اللہ قبول فرما لے۔ ہاں یاد رکھنا مدرسہ ہے، مدرسہ ہو، جلسہ ہو یا کوئی مجلس ہو، صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا ہے، نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں تعداد آ جائے وہاں اس کو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں یاد رکھنا، بس اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے۔ ہاں اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ ہاں بعض دفعہ تعداد پر نظر بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر جنگ حنین آگے، ہاں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، آگے حنین قریب ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ قریب طائف کے پاس،
تو صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کچھ تعداد بھی زیادہ تھی، تو خیال ہے کہ اب تو بس ہم فتح کر ہی لیں گے یاد رہا، لیکن وہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ ایک دفعہ تو صحابہ کرام بس یعنی بھاگ کھڑے ہوئے واللہ تم مدبرین یا رب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ کھڑے ہوئے میدان میں، فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی آگے میں سچا پیغمبر ہوں، یا ہاں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان یہاں میدان میں کھڑا ہوا ہوں، حضور کھڑے ہوئے الحمدللہ، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہیں کوئی شجاع نہیں ہوتا، کوئی بہادر نہیں ہوتا ہے، ہاں صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام سب نہیں آ رہے، بعض صحابہ کرام ذرا تیر اندازی ہوئی تو تھوڑا سا پیچھے ہے، پیچھے ہٹ گیا، اللہ نے پھر تنبیہ فرمائی آگنا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول، آیت کیسے آتی ہے، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ حنین کے دن تمہاری کثرت ہے تمہیں عجیب لگ رہی تھی، آگے تو تعجب میں ڈال رہی تھی کہ تو ہم اتنی تعداد میں ہیں، لیکن ازمائشی گھڑی آئی آگے اللہ تعالیٰ پھر بہرحال نے پھر رخ بدلا الحمدللہ، پھر صحابہ کرام سنبھلے اور پھر میدان فتح ہوا الحمدللہ، تو بھائی اللہ اپنی مہر، یہ واہ دنیا کی واہ کچھ نہیں، ہمارے بعض بھائی جو میڈیا پارے آ رہے ہوتے ہیں، یہ بس وہ بعض دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے سننے والے کتنے ہو گئے، نہیں کچھ نہیں ہے، یاد رہنا یہ نہ سوچا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بس سب سے پہلے اللہ پاک کی پیاری ذات کو سنا ہے الحمدللہ، سننا تو انہی کا ہے، بندوں کا کیا سننا ہے، جیسا سننا ان کا ہے ایسا کوئی نہیں سن سکتا، ہمارے کان تو بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بہت محدود ہے ان کا سننا جاگنا، سن بھی لے تو آپ کو کیا دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ داد دینے کے طریقے ہوتے ہیں نا، یہ تالی بجانا یہ کوئی داد نہیں ہے، یا کرنا بھائی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، الحمدللہ کہہ دیا کریں، یہ ہے الحمدللہ، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے، یہ ہے داد الحمدللہ، اپنی بھی کمائی اور ان کی بھی کمائی آگے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قاری صاحب اچھی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کو بھی ثواب مل گیا اور ان کو بھی ثواب ملا ہے، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہے ہیں آپ کی سبحان اللہ کہنے کا الحمدللہ، تو الدال والخیر کفائل ہی، جو خیر پر رہنمائی کرنے والے ہیں آگے، وہ بھی ثواب میں شریک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ محمد، اللہ تعالیٰ داد دینے کے طریقے، شریعت نے ہر چیز بتلائی، امام ہے، دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، امام اگر بھول جائے، پہلے مستورات بھی عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، جب فتنے، اب بھی ہے بعض علاقوں میں، میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں تو وہاں پر مسجدوں میں تھے، ویسے وہاں پاکیزہ ماحول، لوگ ہیں ویسے بھی دل کے پاک اور نیک، اور وہاں آگے مسجدوں میں وہاں پر نمازی حضرات، بعض مسجدوں میں یہ تھا کہ وہاں پیچھے جگہ بنی ہوتی تھی مسورات کے لیے، وہاں مسورات نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ان کی باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے، یعنی عام نمازوں میں بھی وہ اگر کوئی مخال کوئی نماز پڑھنا چاہیں تو وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں الحمدللہ، لیکن بہرحال کوئی
فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بس گنجائش ہے یاد میں اللہ اپنی میں تو وہاں یہی تھا پہلے تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں وہاں پر مستورات کی نماز صحابیات کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. اب ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اللہ ایسی ہے. تو اب بھی گنجائش ہے جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو گنجائش ہے آپ نے اگرچہ بہتر یہ ہے جیسے حرم شریف میں آپ دیکھ لیں حرم شریف میں وہاں پر ہے وہاں پر ہے یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف میں مستورات کے لیے بھی الگ ان کے لیے انتظام ہے آپ نے تو وہاں حدیث شریف مبارک کتابوں میں موجود ہے اپنا کہ امام بھول جائے تو پیچھے جو مرد حضرات ہیں مقتدی ہیں وہ لقمہ کیسے دیں گے آخر وہ تسبیح کے ذریعے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ ان کو پڑھ جیسے مثلا جیسے مثلا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا تو خیر ہے اور امام تحیات میں بیٹھے ہیں وہ اندازہ ہو گیا کب وہ تشہد سے آگے جا رہے ہیں تو پھر پیچھے سے رقبہ دے دیا سبحان اللہ تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن عورتیں ہیں فرمایا عورتیں ہیں ہاں ان کے لیے ان کی آواز کا بھی پردہ ہے یعنی بلا ضرورت ہے اتنا کہیں ان کے لیے ہے کہ بس وہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کی جو ہے یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ بس بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے ان کے لیے ایسا شاہ ہے نا زبان سے نہیں یاد رکھنا وہ یعنی بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں ہتھیلی ہے یا اس کو ہے شعیب صاحب ایسے ہی لگے دائیں ہاتھ لگا مجھے فوراً بتلا دو کوئی غلطی ہو تو اس میں یہی تصویر نظام جزاک اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی مولانا عطیق الرحمان صاحب ایسے ہی مسئلہ ہے اللہ علیہ وہ زبان سے نہ کہیں بس یہ ہے کہ ہاں یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ ہے یہ اس کی تو بات ہے. حساب سے معلوم کیا ٹھیک ہے اور دو حالات سے پوچھنا ان شاء اللہ. جزاک اللہ. کچھ عرصہ سے مشکلات میں پھنستا چلا جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گھبرائے نہیں بس مشکلات میں اگر رجوع اللہ کی توفیق مل گئی دعا کی توفیق مل رہی ہے انشاءاللہ مل رہی ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ. ایک سوال یہاں میں اپنے ملک میں کسی اور اللہ والے سے بیعت نہیں بلکہ اصلاح کا تعلق قائم کر سکتا ہوں تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے فائدہ اٹھا سکوں. ضرور کر لیں. میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث بعض ساتھی ایسے بھی تھے ان کا بیعت کا تعلق اپنے شیخ سے تھا لیکن اصلاحی تعلق میرے حضرت سے تھا الحمدللہ ہے اپنے میرے حضرت سے اگر اپنے شیخ سے اگر ہیں استفادہ کرنے میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر اور کوئی اپنا اہل حق میں سے کوئی شیخ ہوں تو ان سے اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہیں الحمدللہ. بیعت کا تعلق اپنے شیخ سے قائم رکھیں اور جو دوسرے شیخ سے فیض پہنچے اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے الحمدللہ ہے. اس سے انشاءاللہ
اپنے شیخ کے ادب و احترام میں فرق نہیں آنے کا، یعنی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ، کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے باقی اگر ہو سکے جو اپنے شیخ ہیں اگر ان سے استفادہ ممکن ہو تو پھر انہی سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہاں پھر ایک وقت میں جو بیت کا تعلق ہے وہ ایک ہی شیخ سے یاد رہنا، اس میں ہوں اگر اہل حق میں سے شیخ ہوں تو پھر تو ان سے تعلق قائم کریں، ان کی ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ان کا پھر جو بھی انداز ہو رحم اللہ، چاہے نرم ہو یا پھر کوئی ہے وہ پھر نرم ہو یا کوئی تھوڑا بہت سخت ہو، پھر وہ اپنانا پڑے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شیخ اپنے مریدین کے اصلاح میں مجتہد ہوتا ہے، یاد نہ ہونا۔ اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت کا جو اصلاح کا مبارک انداز تھا، اگر وہ آپ میں اپناؤں تو آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں یہاں سے۔ ہاں حضرت کا جو بس وہ انداز بس وہ حضرت ہی اپنا سکتے تھے، یا اپنا الحمدللہ۔ آگے ان حضرت کی سخت باتیں بھی سب کو شربت محسوس ہوتی تھی، سر جھکتے چلے جاتے تھے۔ اللہ ہم چھوٹے ہیں، اگر وہی بڑوں کے سب انداز یکدم نہیں اپنائے جا سکتے، یا کہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ نے حضرت کے قدموں میں بہاری کی سال بخشی، 40 سال تک سن 82-83 سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رہا۔ حضرت شاہ صاحب کا اپنے بزرگوں کے سب انداز، ہر کی خدمت میں جو بھی کوئی بیعت کے لیے آتا فوراً بیعت فرما دیتے ہیں۔ یہ جو فوراً بیعت کر لیتا ہوں یہ میرے حضرت کا نہیں، یہ بلکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک انداز تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو سوال جواب کی مجلس ہے یہ میرے حضرت کا ہی فیض الحمدللہ، حضرت کی مجلس ہوتی تھی باقاعدہ سوال جواب کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حضرت کی مجلس متن تھی، یہ تھوڑی سی میں بعد کوئی وضاحت کر دیتا ہوں، یہ گویا کہ حضرت کی مجلس کی شرح ہے الحمدللہ، حضرت کی وہی باتیں الحمدللہ پھر تھوڑی سی ذرا کچھ کھول کے بیان کر دی جاتی ہیں، چلو اس سے بھی شاید فائدہ ہو جائے الحمدللہ، لیکن ہے یہ بڑوں کا ہی فائد الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال اپنے شیخ سے بیعت کا تعلق ہو اور ساتھ اگر کسی اور اپنے شیخ سے کوئی اور بزرگات سے اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بھائی مشت زنی کے گناہ سے نہیں بچ پاتے، بار بار یہ گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، بہت پریشانی ہے، علاج بتلائیں۔ بس علاج یہی ہے کہ بس ہمت سے کام لیں اور اس گناہ سے علیحدہ ہو جائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ابھی دیکھو حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فرمائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے آگنا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا، یعنی ہاتھ سے اپنے جسم کی قوت کو ضائع کرنے والا، فرمائے ملعون، اس پر تو لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ گناہ کے بعد اپنی غلطی کا احساس یا گناہ اس سے بچنے کی فکر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے کہتے ہیں کسی کو گناہ کی وجہ سے ان کو
بس نے تانا نہیں دینا چاہیے، بس ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو، بچے کو یا اللہ اس غلط عادت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ بس یہ ہے، میرے حضرت فرمائے لگے نا، یہ گناہوں کے تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، بس جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں اپنا۔ ہاں اب آپ دیکھ لیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب کوئی گناہ کا خیال نہیں، الحمدللہ سب کی طبیعت اعتدال میں ہے اپنا۔ لیکن جب نیک مجالس سے باہر جائیں گے تھوڑے سے ماحول اس میں پھر کچھ آگے دائیں بائیں کی چیزیں بھی کچھ وہ اپنا ماحول کا اثر ہوتا ہے لگانا ہے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی جائز کام میں لگائی رکھیں الحمدللہ، تو انشاءاللہ دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ بچا لیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے الحمدللہ۔ میرے حضرت کی کتنی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے، قرض ہے، فرمان پر عمل کر لے تو کہاں ملے گی دوسری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ فضول بولنے کی عادت ہے، ہر وقت غلط بولتے رہنا، تنقید کرتے رہنا، دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہنا، اس کے متعلق رہنمائی فرمائے۔ بھائی حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا کیا طریقہ؟ فرمائے یعنی میں لگ جاؤ، یعنی میں لگ جاؤ، یا کرنا ہے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کہ بس یعنی میں اپنے بامقصد بات چیت بھاننے لگا۔ ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، یہ کتنا اپنے بامقصد کلمہ کہہ دیا الحمدللہ۔ غیبت کی جا پر سبحان اللہ کہہ لیں، آگے چغل خوری کی جا پر الحمدللہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی بھی کلمہ کہہ لیں، یہ سب کلمات بامقصد ہیں الحمدللہ۔ اپنے ضرورت کی جائز بات چیت کر لیں، ہاں کوئی حرج نہیں آ۔ ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ۔ ہاں حدیث میں آتا ہے املاء الخیر خیر من السکوت، املاء الخیر خیر من السکوت، کہ کسی کے دل میں خیر کی بات پہنچا دینا، ڈال دینا، کسی کے دل میں کان میں خیر کی بات ڈال دینا، یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ اور والسکوت خیر من املاء الشر، اور کسی کے دل میں کان میں بری بات ڈالنے سے خاموش رہنا بہتر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں باقی کبھی کبھی کوئی ہے خوش طبی بھی کر لیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لطیفہ سنا لیے، کوئی خوش طبی کر لی، ساتھیوں کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرمانے لگے وہ خوش طبی کی مثال آگے کھانے میں چٹنی کی طرح ہوتی ہے۔ کہ چٹنی آپ بتاؤ کھانے میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے یا سالن زیادہ ہوتا ہے؟ سالن زیادہ ہوتا ہے۔ چٹنی ہاں چٹنی کے ایک دو لقمے وہ تو صرف ذائقہ بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر باقی کھانے میں ہے سالن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، باقی چٹنی والا ہے وہ
وہ ذائقہ بدلنے کے لیے. چلو الحمدللہ. کبھی کبھی ساتھیوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کبھی کوئی لطیفہ سنا دیں، کوئی حرج نہیں. بعض ساتھیوں کی اللہ نے ہر مزاج کے ساتھی رکھے ہوتے ہیں. خوش سبھی کا مزاج ہوتا ہے، وہ خود بھی ہنستے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے رہتے ہیں. الحمدللہ. ہمارے لقمان علی پوری سار رحمۃ اللہ لیتے ہیں تدیب تے بڑے لگتے بڑے خوش طبع جا رکھا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کہاں سے بات چل رہی بھائی؟ زول بولنے کے. ہاں تو بہرحال یہی ہے. بس میں اپنے آپ کو با مقصد ہے لے کر چلو. پھر بھی کوئی محسوس ہو کہ مجھ سے کوئی بس بلا ضرورت بات چیت ہو گئی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. ہاں حضرت جی چلو حضرت جی آپ کہہ رہے ہیں بھائی چلو. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دام برکات عالیہ، ان کو اپنے شیخ کی طرف سے اجازت ملی. بعض حضرات حلقے میں داخل ہوئے تو پھر وہ ادب و احترام میں ہے حضرت جی کہہ کر پکارتے حضرت جی حضرت جی. تو حرف میں لگے مجھے مطلب بڑے حضرات ہیں نا تو وہ تو کہنا بس مجھے بار بار خیال آیا کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں. یہ لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں. تو پھر اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ لوگ تعلق والے مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں. ان کے شیخ نے فرمایا خود نہ بڑھو اور ان کو کہنے دو جانا. ہاں خود نہ بڑھو ان کو کہنے دو جانا. ہاں خود یہی سمجھو کہ میں تو ان کا خادم ہو جانا. ہاں باقی وہ جو ہیں ادب و احترام کے کلمات استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہے. ہاں اپنے شیخ ہیں الحمدللہ، غائبانہ طور پر بھی وہ ان کا ذکر ہے. ہاں بس ادب سے کرنا چاہیے. الحمدللہ ہے. ہاں اپنے اساتذہ ہیں ان کا ذکر بھی ادب و احترام سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے بزرگ حضرات ہیں ان کا نام بھی ادب و احترام سے لیں. اپنے والدین کا ذکر بھی ادب و احترام سے کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جامع شفیع میں ہمارے بزرگ ساحر مولانا ویلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اپنے والد گرامی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب سے نام لیتے ہیں کہ میرے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے ابا جی نے یوں فرمایا، میرے ابا جی نے یوں فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں محبت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا ادب و احترام یاد رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کچھ بچوں پر انگریزی ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ شاید انگریزی میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. ڈیڈی جان یہ چلو خیر الحمدللہ. یعنی ڈیڈی جان کا یہ ابا جی کا ہی ترجمہ ہے. چلو خیر ہے، گنجائش ہے، لیکن چلو بھائی بچوں کو ذرا بھائی اپنی زبان میں ذرا الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ میں باہر ملک ایک شہر میں تھا، وہاں پر ہمارے پاکستان کے رہنے والے ہیں لیکن اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رکھی ہے. وہ خود اردو نہیں بول سکتے تھے. اپنا خود ہی نہیں بھائی انگریزی ماحول کا اتنا اثر نہ لیا کرو. ٹھیک ہے آج کل ضرورت کی زبان ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ دفتر میں استعمال کریں، کاروبار میں استعمال کریں، کاروباری اصطلاحیں لین دین میں ہیں انگریزی زبان میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اپنی جو زبان ہے اصل زبان اس کا بھی ہے انشاء ہے. اردو زبان بھی اللہ کی بڑی نعمت الحمدللہ ہے. اپنی جو زبانیں سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باہر ملکوں میں یاد رکھنا، وہاں پر کئی ان کی زبان حالانکہ ماری زبان انگریزی ہے لیکن پھر بھی وہ اردو زبان سیکھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ماشاء اللہ الحمدللہ۔ کئی عرب حضرات بھی حالانکہ ان کی زبان عربی لیکن جماعت میں موقع لگایا تو یہاں باقاعدہ وہ پوری انہوں نے اردو سیکھا کی الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے گھر میں اب ہمارے سرحد کے حضرات ہیں، ہمارے پٹھان بھائی اللہ خوش رکھے، یہ باہر بھی جاتے ہیں چاہے باہر جو بھی زبان بولیں گھر میں بھی بالکل اپنی زبان پڑھ سو جاتا ہے، بس وہی الحمدللہ اچھا الحمدللہ۔ زبانیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہیں، یعنی لیے ہمارے حضرت حکیم محمد حتام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں یاد رہا، یعنی ان کے ماحول کا اثر نہ لیں۔ اب آپ حضرات ہیں، آپ دیکھ لیں سب ماشاءاللہ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اس تعلیم کا کوئی اثر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ لوگ پیاسے ہیں پیاسے ہاں۔ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ظہر کی نماز کے بعد ساؤتھ ہال کے علاقے میں ابو بکر مسجد میں بات چیت تھی، ظہر کے بعد بیان کے بعد کچھ بزرگ مل رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے نیک والدین نے بزرگوں نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ کوئی بچے نے شلوار کرتا پہن رکھا، سفید رنگ کا شلوار کرتا پہن رکھا، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر اور سر پر ٹوپی لے رکھی، لندن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں ان کے اوپر۔ عرض کرتا رہتا ہوں ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نقل وہ اتارے آپ کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھ لو یہ فلسطین کا یہ مارکا ہو رہا ہے اور وہ مجاہدین کی نقلیں اتار رہی ہیں، فلسطین کا جھنڈا اور اس لباس کو اپنے لیے وہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے اس اپنا یعنی وہ ترہ امتیاز بنا رہی ہیں۔ بہرحال باقی قربانی یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ہاں فلسطین میں بھی ہمارے بھائی ہیں، جذبہ یہ ہو اگر یہ بارڈر کی رکاوٹ نہ ہو تو ہم ان کی مدد کے لیے اڑ کر پہنچے الحمدللہ۔ ہاں اللہ کی رحمت سے الحمدللہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تعاون یا رکھنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل بھی ایک مہمان تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ فلسطین کے امداد کے سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ پہلے تو جو شروع تھا امداد میں اب کچھ کمی آ رہی ہے، تو بہرحال ہے جہاں تک ہو سکے ہو جاتا ہے، کچھ جوش شور کا زمانہ ہوتا ہے لیکن اب بھی ان کو امداد کی بہت ضرورت ہے۔ جن کے پاس ذرائع ہوں اطمینان کے ان تک امداد پہنچانے کے ہیں، بس جہاں تک ہو سکے بہرحال اپنی یعنی اپنی جو بھی حق حلال کی روزی ہے اس میں کچھ حصہ ان تک ضرور پہنچایا جائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی جنگ کوئی خطے کی جنگ نہیں ہے، بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے شریعت کا کوئی ایسا عمل جس کو بندہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے لیکن وہ عمل حاصل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے پریشانی رہتی۔ بھائی یہ کیسے آپ نے لفظ کہہ دیا؟ بھائی شریعت کے عمل تو ایسے ہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے حلوہ ہیں، حلوہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ لیں
5 وقت نماز، 5 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوات ہے، اذان ہے، اذان ہوتی ہے الحمدللہ، نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ الحمدللہ یہ سوچ لیا کریں اللہ پاک کی پیاری ذات، یہ ہاتھ انہوں نے دیے ہیں، پیشانی انہوں نے دی ہے، آگے آنکھیں انہوں نے دی ہیں، زبان انہوں نے دی ہیں، اور کرتا رہتا ہوں اگر ہم اللہ میاں ہمیں حکم دیتے ہاں کہ تم کروڑوں سال تم قیام میں کھڑے رہو، اربوں سال تم رکوع میں کھڑے رہو، اور کھربوں سال تم سجدے میں پڑے رہو، اور تمہیں جنت میں ایک بالش جگہ ملے گی، اس کے بھی ہم مستحق نہیں تھے آپ نے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کوئی کروڑ سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کوئی 100 سال بھی ہر ایک قریب بہت کم یاد رکھنا حالانہ فرمائی ہی 50-60 سال کی زندگی ہے، بس اس میں ہمیں خوش کر لو، راضی کر لو، آخرت میں نہ ختم ہونے والی خوشیوں کو پا لیا کرنا، ان کے وعدے برحق ہیں یاد رکھنا۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہاں میرے بیٹے تھے ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے، اب 4 پائی پر لیٹے ہوئے تھے، اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ کھڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آدمی ہے یہ پیروں میں چوٹ آ جائے، ہاتھوں میں چوٹ آ جائے، اب وہ ہاتھوں میں چوٹ تھی بیچارے سنجا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کتنا معذور ہو جاتا ہے اور کتنا بے بس ہو جاتا ہے آدمی۔ ہاں تو بہرحال ہے، جس پیاری ذات کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے الحمدللہ، اور ان کی طرف سے جو احکام ہیں وہی بڑے آسان ہیں۔ اب ہے نا 5 وقت نماز پڑھ لی، رمضان میں تھوڑے روزے رکھ لیے، اور باقی زبان سے سچ بولے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ تہیہ کر لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے لگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تشریف لاتے رہتے ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں، علی پور چٹھا ہے قریب یار کہاں، ان کی فیکٹری تھی، فیکٹری لیکن بس ان اپنا ہے وہ فیکٹری میں آگ لگ گئی تو کسی نے کہا اس کو آپ وہ فیکٹری کو نا کیا کہتے ہیں، وہ جو جس میں وہ نہیں رشوت نہیں، ہاں انشورنس، وہ کسی نے کہا تھا آپ اس کو انشورنس کروا لیں، انشورنس کروا لیں، تو وہ تو ہے ہی، وہ بھی سود ہے، انشورنس کروا لیں۔ وہ کہنے لگے چاہے ساری فیکٹری کو آگ لے جائے میرے انشورنس نہیں کروانی جا کر۔ بہرحال ہے وہ اللہ جب کہتے ہیں آدمی جم جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہتے ہیں فیکٹری کو آگ لگی، نقصان ہوا، لیکن الحمدللہ ہم نے بالکل کوئی انشورنس وغیرہ نہیں کروائی، اور کہتے ہیں اللہ نے اس کی برکت سے نقصان بھی پورا کیا، پہلے 1 فیکٹری تھی اب 2 فیکٹری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے ہے، ہم تھوڑی سی آزمائش آتی ہے لیکن گھبرائیں نہیں انشاءاللہ، اور اپنی کوشش بھی جاری رکھیں۔ میں نے رکھی ہے نا کاروبار میں کوشش ہے، یہ سب ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ ایک دروازہ نہ ہو دوسرے دروازے سے آپ کوشش کر لیں، تیسرے سے کر لیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ کا کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ممکن ہے سامنے کا تو اس سے بہرحال ہے جس کو اپنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عمل ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، باقی کوئی اپنا نفلی اعمال، کوئی نفلی عمل ہے وہ اگر زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس جتنی ہمت ہو اتنا کر لیا کریں انشاءاللہ۔ فرائض واجبات سنن موقدہ ہیں ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر بھی کوئی عمل میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ امارت اسلامیہ کی طرف سے
دی گئی ذمہ داری میں کبھی ایسے کوئی وہاں کے بہرحال کوئی ذمہ دار حضرات پوچھ رہے ہیں کہ امارت کی طرف سے دی گئی ذمہ داری میں کبھی ایسے گناہ کے مجرم آ جاتے ہیں کہ طبعاً غصہ آ جاتا ہے، اور اس مجرم کو واعظ و نصیحت کارگر نہ ہونے کی وجہ سے قانون کے مطابق تخفیف بالضرب یعنی مارنے کی سزا دینی پڑتی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کو اصلاح کے لیے کتنا مارا اور طبعاً کتنا مارا۔ حضرت جی کہیں حقوق العباد تلف نہ ہو جائیں۔ دیکھو یہ اصلاح کی فکر بھی یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر ہمارے دو نیک مفتیان کرام سے معلوم کروایا، دونوں کا جواب تقریباً قریبی ہے کہ جو ممکنہ زیادتی ہوئی ہے اس پر استغفار کریں۔ آگے ہاں، اور ہر مفتی زکریا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس اگر مجرم جس پر زیادتی ہوئی ہے اگر اس سے معافی مانگنا ممکن ہے، اگر ہے یعنی اگر زیادتی کا امکان ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو اگر سامنے ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر سامنے موجود نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور آئندہ ہے احتیاط کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یعنی زیادتی سے بچنے کے لیے فرمائے لگے عین غصے کے وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، عین غصے کے وقت یاد رکھنا، اس میں زیادتی کا اندیشہ ہے رہنا ہے، عین غصے کے وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، تنبیہ نہ کریں، بلکہ اس وقت ذرا اپنے آپ کو فرمایا بعد میں جب غصہ چلا جائے پھر یاد رکھنا، پھر تنبیہ کر لیں تاکہ زیادتی نہ ہو جائے، کیوں غصے میں زیادتی ہو جاتی ہے عام طور پر، یاد رہنا۔ اس لیے عین غصے کے وقت تنبیہ نہ کریں، اگر کوئی تھوڑی بہت تنبیہ کرنی بھی ہو تو جب غصہ چلا جائے پھر مصنوعی غصہ بنا کر پھر تنبیہ کرنا، اس میں ہے ہلکی پھلکی یاد رکھنا بس تنبیہ۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں ان میں تو باقاعدہ تعزیرات ہیں، ان میں بھی وہاں باقاعدہ فقہی کتابیں وہاں پر مقرر ہیں، وہاں پر ہیں، بس بعض گناہوں میں تو باقاعدہ وہاں تعداد مقرر ہے۔ فجلدوہم، کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے 80 کوڑے اس کی سزا ہے، 80 کوڑے یاد رہیں، وہ تو وہاں میں بعد میں تعزیر ہے، تعزیر وہ پھر قاضی کی ثواب، تعزیر کا معنی ہے آگے ڈانٹ بٹ کرنا، آگے اس میں پھر وہ جو قاضی ہیں ان کی ثواب دی کے اوپر موقوف ہے، وہ پھر جتنے بھی ہیں مقرر کر دیں، یا 10 کوڑے ہے، 20 کوڑے ہے، یا ہے وہ یہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض ایسے ہیں ان میں پھر جوتوں سے تھوڑا بہت مارنا، اس سے وہ بھی ہے، لیکن یہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ جو مجرم ہوتے ہیں یہ بھی ان کو جو سزا ہوتی ہے یہ بھی آگے یہ بھی آئندہ وہ جرم سے روکنے کے لیے ہوتی ہے، اگر یہ سزائیں نہ ہوں تو بالکل پھر نظام وہ مشکل پیش آ جائے گا۔ استغفر اللہ میرے، تھوڑا سا پنکھا چلا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ذرا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ درجہ سازشہ کا طالب علم ہوں لیکن ایک بری عادت نہیں چھوٹ، کوئی بات اگر اچھا بتی گئی ہے پھر کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں، بس انشاءاللہ ہو جائے گا۔ درجہ سازشہ کا طالب علم ہوں لیکن ایک بری عادت نہیں چھوٹ رہی جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مایوسی چھا جاتی ہے۔ وہ بری عادت یہ ہے کہ میں اپنی داڑھی نوچتا ہوں، جب استاد صاحب کا سبق توجہ سن رہا ہوں، جب غور سے مطالعہ کر رہا ہوں تو ہاتھ خود بخود داڑھی کی طرف چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب حالت یہ ہے کہ داڑھی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بھائی چلو آپ اپنے ہاتھ کو ذرا تیل لگا لیا کریں الحمدللہ، تاکہ
بس تیل لگا ہوا ہوگا تو اس سے پھر انشاءاللہ وہ داڑھی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اتنی داڑھی ہے اس کو بھی تیل لگا لیا الحمدللہ، اس سے پھر انشاءاللہ بالوں میں آگے نا کیا کہتے ہیں وہ لفظ بولتے ہیں نا کیا، ہاں ہاں کیا کہ تلک گئے، کیا کہتے ہیں تلک نہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہاں ہاں پھسلنا ہاتھ کو، امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی انشاءاللہ ہے کہ اپنی داڑھی کو تیل لگا لیا اپنے، ہاں اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہاتھ تلک جائے گا، جس سے کہتے ہیں تلک داڑھی پر انشاءاللہ، اور بعد میں انشاءاللہ ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک ابھی ذہن میں آئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ ہے، باقی کوشش کیا کریں، چلو یہ فکر ہے یہ بھی بھائی رضا ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ داڑھی پر انشاءاللہ تو تیل لگا ہوا ہوگا انشاءاللہ، بلکہ ہمارے ہر شاہ حکیم ہوتے فرماتے داڑھی ہے، فرمائے یہ نورانی سبزہ ہے، سبزہ الحمدللہ ہے، ہاں فرمائے اس کو تو تیل لا کر اور بڑھاؤ الحمدللہ۔ باقی اگر کروں داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں چند دن میں ایک ماحول مل جائے جو نور چھپا ہوا ہے وہ چمک کر باہر آ جائے الحمدللہ۔ اب میں یہاں زیادہ کہتا نہیں ہوں بھائی تم بھائی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں نیک مجالس میں بیٹھنے سے اللہ نے سب کے دلوں میں داڑھی کی محبت ڈال رکھی الحمدللہ۔ ہاں باقی انشاءاللہ اب بعض ساتھی ایسے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ الحمدللہ رکھنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ اور بعض ایسے ہیں الحمدللہ بس جب رکھنا شروع کر دیں تو بس پھر کوشش کرنی ہے کہ چلو کم از کم ایک مشتقل ہم لے جائیں، اگر ہو سکے ایک مشتقل اللہ تعالیٰ لے جائے، ہاں ایک مشت کے بعد پھر آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور برابر بھی برابر کر لیں، ہاں اب یعنی بڑھانے میں اگر داڑھی دیکھنے میں اگر ہے اس میں کچھ ناگواری معلوم ہو تو پھر بھائی داڑھی کو اپنے ہیں کینچی کے ساتھ برابر کر لی جائے، لیکن کم از کم ایک مشت سے زائد بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے بڑھائیں کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو الحمدللہ ہے، ہاں تو باقی داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، بس یہاں پر داڑھی رکھ لیں پھر جنت میں وہاں پر کہتے ہیں وہاں داڑھی نہیں ہے، وہاں جردم مردن یا رکھنا ہے، وہاں تو آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کوئی بچہ 3 سال کی عمر میں فوت ہو گیا یا 60 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، 60-70 سال کی عمر میں، سب کی عمریں ایک قول کے مطابق 30 سال اور ایک میں 33 سال کر دی جائیں گے اپنے سب کی عمریں، اور وہاں آپ کا قد بھی کتنا ہوگا، قد یار ہر آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر آدم علیہ السلام ان کا قد کتنا تھا 60 ذرا یا 60 ہاتھ ان کا قد تھا، 60 ہاتھ یا ہاتھ بھی ان کا اپنا مراد یا ہاں ہمارا نہیں یا رکھنا ہے، ان کا اپنا ہاتھ یا رکھا ہو، بخاری شریف میں لکھا ہے ذراع النفس ہی، ان کا اپنا قد مراد یا ذراع ان کا اپنا ہاتھ مراد، بس پھر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آپ کا کتنا لمبا ہوگا الحمدللہ، ہاں بس یہ ذراع النفس ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہاں تو بالکل آپ چھوٹے چھوٹے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہاں الحمدللہ وہاں ہر نعمت تام ہوگی، کامل اور مکمل ہوگی الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ پہلے داڑھی میں سفید بال نہیں آتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی داڑھی میں آگے چند بال سفید آئے تو اللہ میاں سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا، فرمایا ھذا وقار لک، فرمایا یہ آپ کے لیے عزت کا نشان ہے، آپ دیکھ لیں سفید بال ہیں آئے ان سے بزرگی اور ہیں آگے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اللہ محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دین کی باتیں سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے،
یہ دل کی کھیتی کو پانی لگتا ہے الحمدللہ. ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ عملیات کے ذریعے ہم کو تنگ کرتا ہے، اس سے طبی نفرت ہے، اس سے دل کو صاف کیسے رکھا جائے؟ بھائی دل صاف نہ بھی ہو لیکن آپ بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے ہیں. اللہ بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں کہیں بہرحال، لیکن آپ ذرا بس کوشش کریں گے جب تک کسی کے بارے میں کوئی معاملہ دیکھ نہ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، محض سننے سے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ہیں. دیکھ بھی لیں تو پھر بھی بس پھر ہدایت کی دعا ہی کریں اگر اللہ ہمارے بھر کے ہوا اللہ، باقی یہ کچھ نہیں آ رہا ہے. ہاں اللہ بس یہ تھوڑی بہت تکلیف جو آپ کو پہنچ رہی ہے یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. بس آپ اپنی تدبیر جو احتیاط کی تدبیر ہے وہ اختیار کر لیا کریں، منزل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، ہو سکے کم از کم آخری 3 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. جو حفاظ کے جو کلمات ہیں دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. کوئی اپنے کوئی نیک عامل ہوں ہیں اہل حق حضرات میں سے کوئی نیک عامل ہوں تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی حفاظ کے لیے کوئی نیک کلمات ہیں ان سے ہی پوچھ لیں. عرض کرتا رہتا ہوں علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی الہ ہے اس میں دعا کہیں بس علاج کریں تو ساتھ ساتھ ان کو دعا بھی دے دیا کریں کہ یا اللہ ہم نے تو ایک علاج کرانا بھی سنت ہے، ایک علاج کا طریقہ اپنا لیا ہے، لیکن شفا آپ کے فضل سے ہوگی الحمدللہ. پھر علاج سے کبھی عجب نہیں آئے گا، کوئی فخر نہیں آئے گا. کسی کو شفا مل جائے اس کی نسبت اپنے دم کی طرف نہ کریں، اپنے علاج کی طرف نہ کریں، رب کے فضل کی طرف کریں انشاءاللہ. اس میں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. ایک خاتون کے 3 بچے ہیں، 2 بچوں کی عمر تقریباً 2 سال سے کچھ زیادہ ہے. تیسرا بچہ 9 ماہ کا ہے، یہ ماں کا دودھ پیتا ہے. اب پھر اس خاتون کو حمل کا اندیشہ ہے، یہ بیمار رہتی ہے، بہت کمزور ہے. حالت حمل میں اس کی حالت مردہ جیسی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم رہتا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی اور بچوں کا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ سکتی حمل کی صورت میں. اب اگر ڈاکٹر کو چیک کروا کر تصدیق ہو جائے تو حمل ہے، تو کیا اپنی صحت کے حالات کی وجہ سے حمل ختم کروا سکتی ہے؟ بھائی مجھے ابھی اس مسئلے کا علم نہیں ہے، حرم مفتی شہر سادہ مکاتم لالی سے پوچھ لیں، پوچھ کر بتلا دیں. حرم ذہن میں ہے ایسی صورت. ہاں 2 ماہر لیڈی ڈاکٹر ہوں دیندار، ان سے رائے لی جائے. ہاں پھر وہ ان کے لیے ہاں پھر اجازت ہے، یعنی حمل کو حمل کے اسقاط کی. اچھا ٹھیک ہے. 9 ماہ حمل کا اندیشہ ہے تو بہرحال ہر صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے یہ پہلے بہرحال 2 لیڈی ڈاکٹر، ہاں ان کی رائے ہو کہ اگر یعنی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے
آ گئے ہیں تو پھر مفتی صاحب کو دکھلا لیں، پھر ان کی رائے ہو کہ صحت کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر حمل کو یعنی حمل کا اسقاط، یعنی کیا لفظ بولیں گے، یہی بولیں گے کہ حمل کا اسقاط کروا سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں ذرا احتیاط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا جزاک اللہ الحمدللہ۔ اچھا چلو بھائی، مفتی زکریا صاحب سے بھی ایک دفعہ پوچھ رہے ہیں، دو مفتیان کرام کی رائے سامنے آ جائے، چلو انشاءاللہ۔ شہوت مجھ پر غالب ہے، اللہ میاں سے ڈرتا ہوں کہیں دین سے محروم نہ کر دے۔ بھائی ہمارے ہر حکیم محمد صلی اللہ علیہ فرمائے لگے، شہوت کا تقاضا جتنا شدید ہوگا اس کو پامال کرنے کے لیے جتنا زور لگے گا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے ہاں، یہ جھونکے آتے رہتے ہیں تنہائی میں، اس قسم میں کچھ جھونکے آتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس تنہائی کے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنی تنہائی کو ختم کر دیں، آپ کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بن جائے گا۔ ہاں ہمارے ہر شاہ کی محمد فرماتے ہیں، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ، کہ باہر اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں، اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں، سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں دن بھر، آپ دیکھ لیں مزدوری کر کے اتنے تھک جاتے ہیں، یہاں شام کو بعض جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو خیر نماز پڑھتے ہیں، ورنہ بعض ایسے ہیں کہ بالکل یہاں فٹ بات کے اوپر، یہ چبڑی چوک میں فٹ بات کے اوپر بالکل بغیر پنکھے کے، اور ان کو ایسی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ بالکل صبح اٹھتے ہیں جا کر، بعض تو ایسے ہیں سورج کی روشنی ان کو اٹھاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائی رکھیں الحمدللہ۔ ہاں ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا رہنا۔ ہاں باقی ہاں بس بہرحال شہوت کے گناہوں کا علاج اصل تو نکاح ہے، شادی ہے۔ ہاں حدیث میں بھی آتا ہے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ تو نکاح کرے ہیں۔ پہلے فقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نکاح کرنا 3 قسم پر ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا مکروہ ہے۔ کہ ایک آدمی کے پاس مالی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو اور بدنی طاقت بھی ہو، جسم کے اندر بھی قوت موجود ہے، اگر ہو ایک آدمی کے پاس مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو اور شہوت کا غلبہ ہو، کنز میں ہے اندت توقان کہ شہوت کا غلبہ ہو تو پھر نکاح کرنا واجب ہے، یاد ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس مالی طاقت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، لیکن شہوت کا غلبہ نہیں ہے، یاد ہے۔ جیسے عام طور پر یاد رکھنا یہ ہے شہوت کا غلبہ نہیں، پھر نکاح کرنا سنت ہے۔ ہاں کر لے تو ثواب ہی ثواب، یا کر ہاں نہ کرے تو کوئی آگے کوئی گناہ نہیں آتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے آگے، ہاں جیسے ہمارے چبڑ جی والے بزرگ ساتھ تھے، بچپن میں چونکہ یتیم ہو گئے، پھر یعنی کوئی نکاح کی کوئی شکل نہیں بن سکی آگے، لیکن زندگی بڑی پاکیزہ، سبحان اللہ، زندگی بڑی پاکیزہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی بڑی پاکیزہ، بالکل الحمدللہ۔ ان کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی خاص قسم کی اس آنکھ کے اوپر کوئی نور کی برسات برس رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے خاموش رہتے تھے، کوئی زیادہ کوئی بات چیت نہیں فرماتے تھے، اور بعض مہمان آتے بس چارپائی پر نئے دفعہ سبق لیا ہے وہ ایک باہر سے مہمان آئے بیچارے الحمدللہ میں ہی بیٹھا رہا، وہی بیٹھے رہے 15-20 منٹ تک بیٹھے رہے، اس آئی بالکل خاموش اور پھر آخر میں بس وہ اٹھ کر چلے گئے، کہنے لگا تھا بس میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، بس آپ کی زیارت، بس وہ اپنے آپ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کر لی ہیں اور چلے گئے واپس سلام علیکم چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، وہ ہم بیچارے پڑھ نہیں گئے۔ یہ جو محبت ہے چاہے زبان سے ایک لفظ نہ بولیں، یہ جو محبت کی نظریں ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ نے ایک وظیفہ فرمایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب میں نے 100 مرتبہ پڑھا تو میرا جسم ہلنے لگتا ہے، کب کب یہ آ جاتی ہے، تو بھائی آپ تھوڑی مقدار میں پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، ہاں جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں۔ گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً بد نظری یا غیر محرم، دونوں طرف ایک ہی حال ہے۔ بس بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو چھپا لیا، ایسے ہی گناہ کا خیال ہے تو کوشش کر کے اپنے خیال کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کا لگا دیں گے۔ اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اچھا بہتر، ایک مسئلے سے گزر رہا ہوں، مجھے اپنے قریبی اور پیارے رشتہ داروں کے متعلق گندے اور برے خیالات آتے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، بس بھائی عرض کرتا رہتا ہوں جہاں بھی آگے جہاں بھی چاہے رشتہ دار ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی طرف دیکھنے میں غلط میلان کا اندیشہ ہو تو نہ دیکھا کریں، بس یاد رکھنا، پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں۔ ہاں بہرحال گناہ سے بچنا ہے۔ آگے ہاں جہاں بھی کسی صورت کی طرف دیکھنے سے غلط میلان کا اندیشہ ہو بس اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں۔ اللہ سب کے نہیں، بس بعض طبیعت ایسی ہوتی ہیں کہ جلدی یعنی غلط میلان کا وسوسہ آ جاتا ہے، تو بس ان کے لیے پھر یہی ہے کہ بھائی اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، ہاں دور رہا کریں، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں۔ میں بہت توبہ استغفار کرتا ہوں، نمازی بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، قرآن یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، میری اس بیماری کا علاج بیان فرما دیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، بس توبہ کرتے رہے اور بس جو احتیاط ہیں وہ بھی کرتے رہے انشاءاللہ۔ ہاں کہ جہاں بھی اندیشہ ہو بس وہاں پر اپنے آپ کو دور رکھیں، بس الحمدللہ گناہ سے بچنا ہے اور نہ ہو۔ اپنے دورے میں دم کی اجازت مرحمہ فرمائی تھی اور اس میں روزہ رکھنے کا فرمایا تھا، روزے مسلسل رکھنے ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ ہاں 3 دن مسلسل رکھنے ہوتے ہیں روزے۔
بلکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں شوال کے روزے نہ ہوں، محرم کے روزے نہ ہوں، آگے نا ایام بیس کے روزے نہ ہوں، اس کے لیے علیحدہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ احوال السالکین آپ نے تلقین فرمائی ہے، سر دست خریداری کی سخت نہیں ہے، سفر میں ہو مقام پر جا کر تعمیل عشاء کی صورت بن سکتی ہے، تاحال کیا کروں۔ چلو بھائی مل لینا بعد میں، اللہ پاک اللہ بندوبست فرمائے۔ تبلیغ دین میں سے بخل اور مال کی محبت کا مطالعہ کیا ہے، عمل کی نیت سے اس سلسلے میں بندے کی رہنمائی فرمائے۔ تبلیغ دین میں بخل اور مال کی محبت کا مطالعہ کیا ہے، عمل کی نیت سے اس سلسلے میں بندے کی رہنمائی فرمائے۔ بد نظری اور برے خیالات میں بس اوقات ملوث ہو جاتا ہوں، اس سے مکمل طور پر کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ بھائی گناہ سے بچنے کی کوشش یہ تو ساری زندگی کا وظیفہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بالکل گناہوں کے خیالات بھی نئے نہیں ہیں، اس لیے پوری زندگی اور اسی کوشش میں اللہ نے اجر و ثواب چھپا رکھا ہے۔ تو گناہ سے بچنے کی کوشش یہ پوری زندگی کا ہی وظیفہ ہے کہ پوری زندگی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رہے انما الاعمال بالخواتیم، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ استغفار کر لیں۔ تو بہرحال توبہ کرتے رہنا ہے، ہاں، اور کوشش اپنی جاری رکھنی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اذان میں کتنی دیر ہے؟ اچھا تھوڑا سا یہ پنکھا نیچے کرنا ہے، اللہ کرے کیا کروں، دل کا مریض بھی ہوں، پھر بعض دفعہ گرمی میں کچھ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا چلو اذان بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیا لکھا ہے؟ رول ایمان کا مطالعہ کر سکتا ہوں؟ ہاں کر لیا کریں، اگر آپ کے پاس موجود ہے کر لیا کریں۔ نکاح، روزگار اور گھر کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے بندوبست فرمائے۔ میں نے بیت اللہ میں نفل پڑھے ہیں، روزہ رسول کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے۔ تعبیر بھائی ایسے خواب کی میرے حضرت تعبیر یہی دیتے، اگر حج کر لیا ہے تو حج کے قبول ہونے کی نشانی، حج یا عمرہ کر لیا ہے اس کے قبول ہونے کی نشانی، ورنہ اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے حج اور عمرے کی۔
کیا بھابھی سے پردہ ضروری ہے؟ ہاں کرنا چاہیے اور چلو ملا جلا ماحول ہے، چلو اپنی نظروں کو چھپا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بالخصوص ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہنا۔ بہرحال کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو تو بس نظریں جھکا کر لیا رکھنا، اور کوشش کریں ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا۔ پانی کھانے کے آخر میں پینا سنت ہے یا پہلے؟ بھائی پہلے بھی پی سکتے ہیں، بعد میں ہی پی سکتے ہیں۔ آگے ہاں ہمارے حضرت مولانا مجید جہاں شاہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے، کہتے ہیں بعد باہر آ کے پانی کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے، نہیں فرمائی یہ طبی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، شرعی مسئلہ نہیں۔ ہاں کسی کی طبیعت کو موافق نہیں، بعد میں پانی پینا موافق نہیں آتا ہے تو چلو وہ کسی طبیب نے کہا ہے تو گنجائش ہے جاتا ہے، ورنہ شریعت میں تو فرمائے کلو واشربو، پہلے کھانے کا ذکر ہے اور بعد میں پینے کا ذکر ہے، جب کھاؤ پیو جا کر۔ میں بہت کمزور ہوں، خرچہ کرتا ہوں لیکن طاقت نہیں آتا، جب کہیں جاتا ہوں تو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور تھک جاتا ہوں، جب صبح اٹھتا ہوں تو کمر میں درد ہوتا ہے۔ چلو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ غذا کو آپ کے جسم کو لگائے، الحمدللہ اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ عبدالہادی بنو سے آپ 1 ستمبر کو بنو تشریف لا رہے ہیں، برائے کرم اپنے شاگرد کو 1 گھنٹہ عطا فرمائیں۔ بھائی وہاں تو بھائی بہت سے شاگرد ہیں، ہم بھائی ہر ایک کے گھر میں جانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات کئی شاگرد ایسے بیچارے سال ہاں بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں وہاں پر بھی بس بہت دیر کا ہوتا ہے، مدارس میں بہت دیر کا ہوتا ہے، اس لیے وعدہ نہیں ہے، اللہ پاک عین موقع پر ہی اندازہ ہوگا یار، مجبور بھی نہ کیا کریں بھائی، میں خود بھی کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کوشش تو کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے، لیکن میں شوگر کا مریض ہوں، دل کا عارضہ ہے کئی پھر بھی کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن باقی کہیں نہ پہنچوں تو لیکن دل پہنچ جاتا ہے، دل سے اپنے سب طلباء کے لیے، اپنے شاگرد تو ہمارے ہیں نہیں، ساتھی ہیں، ساتھی سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، عین موقع پر ہی اندازہ ہوگا۔ اچھا بیٹا چرس پیتا ہے، بہت منع کیا لیکن نہیں مانتے، کیا کروں؟ بس ان کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں ان بچوں کو ذرا نیک ماحول میں رکھیں، غلط ماحول سے غلط صحبت سے بچوں کو دور رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، غلط صحبت کا اثر ہوتا ہے جا کر سکون کالج میں ہی بچے پڑھیں، ان کی نیک صحبت کا خیال رکھا کریں۔ ہاں بچے ہیں بعض دفعہ ان کے دیکھو نیک ساتھ ہوں گے تو بچوں میں نیک عادات منتقل ہوں گی، غلط صحبت میں جائیں گے تو پھر غلط عادتیں آگے وہ پھر اپنا پھر وہ اثر ہے وہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچوں کی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ حفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی اللہ حفاظ فرمائے۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر وہ کوئی یہ وبا عام ہو رہی تھی کہ بچے چرس میں لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں بچوں پر نظر بھی رکھا کریں، ان کے دائیں بائیں کے ماحول کی دیکھ بھال رکھا کریں۔